अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल पूछा कि ए मूसा, क्या तेरे अल्लाह को नींद आती है? तो इसके जवाब में हदीस है کہ ابن ابی حاتم نے آیات الکرسی کی تفسیر کے تحت حضرت ابن عباس سے روایت درج کی ہے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال پوچھا کہ اے موسیٰ، کیا تیرے اللہ کو نیند آتی ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ انہوں نے تجھ سے کیا دریافت کیا ہے کہ تیرا رب سوتا ہے؟ تو اے موسیٰ، آپ اپنے دونوں ہاتھوں میں 2 شیشے پکڑ کر رات بھر کھڑے رہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، لیکن جب رات کا تہائی حصہ گزرا تو حضرت موسیٰ کو اونگ آنے لگی اور آپ گھٹنوں کے بل گر پڑے، لیکن حضرت موسیٰ نے شیشوں کو پھر بھی مضبوطی سے تھامے رکھا اور خود گھٹنوں کے بل گر گئے، لیکن انہوں نے شیشوں کو گرنے نہ دیا کہ وہ ٹوٹ نہ جائیں۔ اور جب رات کا آخری حصہ ہوا تو حضرت موسیٰ کو پھر اونگ آنے لگی اور اسی میں ان کی تھوڑی سی آنکھ لگ گئی، جس سے ان کے دونوں شیشے زمین پر گر کر ٹوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر میں سوتا تو یہ آسمان اور زمین بھی گر کر تباہ ہو جائیں، جیسے تیرے ہاتھ سے یہ شیشے گر کر ٹوٹ گئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر آیت الکرسی نازل فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت نقل ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جب آپ ممبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بیان فرما رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو نیند آتی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جس نے آ کر حضرت موسیٰ کو 3 دن رات جگائے رکھا اور حضرت موسیٰ کو اس نے سونے نہ دیا۔ پھر حضرت موسیٰ کے دونوں ہاتھوں میں ایک ایک شیشہ دے دیا اور حکم دیا کہ ان شیشوں کی حفاظت کریں کہ یہ ٹوٹنے نہ پائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نیند آنے لگ گئی، قریب تھا کہ آپ کے دونوں ہاتھ مل جاتے کہ آپ کو آنکھ کھل جاتی، تو آپ نے ایک دوسرے ہاتھ کو سہارا دے کر روکے رکھا۔ پھر نیند کا سخت جھٹکا حضرت موسیٰ کو لگا کہ دونوں ہاتھ آپ کے آپس میں ٹکرا گئے اور دونوں شیشے ٹوٹ گئے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر بات سمجھائی کہ اے موسیٰ، اگر مجھے نیند آئے گی تو آسمان اور زمین بھی قائم نہیں رہ سکتے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 تا 64 میں ارشاد خداوندی ہے، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور تم کو حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، اور جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو، تو تم اس کے بعد عہد سے پھر گئے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارے میں پڑ گئے ہوتے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس تختیاں تورات کی لائے تو ان کو اسے قبول کرنے اور پختہ عزم اور قوت کے ساتھ پکڑنے کا انہیں حکم دیا، تو بنی اسرائیل کہنے لگے کہ ان تختیوں کو ہمارے سامنے پھیلا دے، اگر ان کے احکامات ہمارے لیے آسان ہوئے تو ہم ان کو قبول کر لیں گے۔ حضرت موسیٰ نے ان سے فرمایا کہ جو کچھ بھی اس میں ہے اس کو قبول کرو، مگر ان لوگوں نے اپنی بات بار بار دہرائی اور ضد کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے سروں پر عذاب کے پہاڑ کو کھڑا کر دو، تو انہوں نے ان کے سروں پر عذاب کا پہاڑ بلند کر دیا، یہاں تک کہ وہ پہاڑ ان کے سروں پر منڈلانے لگا اور ان کو ایسا معلوم ہونے لگا کہ ابھی ہمارے سروں پر گر پڑے گا۔ اور ان کو کہا گیا کہ اگر ان احکامات کو قبول نہ کرو گی تو ٹھیک ہے، اگر قبول کرو گی تو ٹھیک ہے، ورنہ اس پہاڑ کو تمہارے سروں پر گرا دیا جائے گا۔ اس کے
بارے میں قرآن پاک کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 171 میں ارشاد خداوندی ہے، اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کھڑا کیا گویا کہ وہ سائبان تھا، اور ان کو خیال ہوا کہ وہ ان پر گرتا ہے، تو ہم نے کہا کہ جو ہم نے تم کو دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑے رہو، اور جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرو تاکہ تم بچ جاؤ۔ ان لوگوں نے احکامات کو قبول کر لیا اور سجدے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے سجدہ بھی کیا اور آنکھوں کے کونوں سے پہاڑ کو دیکھنے لگے۔ مطلب یہ کہ جب وہ سجدہ کرتے تو آنکھوں سے سائیڈ سے دیکھتے کہ کہیں پہاڑ ان کے سروں پر گرنے تو نہیں لگا۔ اور آج تک یہودیوں کا یہ طریقہ بن گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی سجدہ اس سجدے سے زیادہ عظمت اور فضیلت والا نہیں ہے جس نے ہم سے عذاب کو دور کیا۔ ابو بکر عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ نے تورات کھول کر بنی اسرائیل کے لوگوں کو سنائی تو زمین پر کوئی پتھر، پہاڑ اور درخت باقی نہ رہا کہ جس نے حرکت نہ کی ہو، مگر جیسے ہی آپ نے تورات کو کھولا اور اس کو پڑھنا شروع کیا تو ہر طرف ایسا سما ہو گیا تھا کہ جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ روئے زمین پر کوئی یہودی چھوٹا یا بڑا، درخت، پہاڑ، پتھر ایسا نہیں تھا کہ اس پر تورات پڑھی جائے مگر وہ تورات کے رعب سے حرکت کرنے لگتے اور اپنا سر جھکا دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم تولیتم، اس کے بعد تم نے اعراض کیا، یعنی تم نے باوجود ایک عظیم مشاہدے کے اور عظیم وعدے کے اس وعدے کو توڑ دیا۔ یعنی ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے سب اللہ کے معجزات دیکھے کہ تورات کی برکات سے کیا کچھ ہو جاتا ہے، زمین ہلتی ہے، پہاڑ ہلتا ہے، درخت ہلتے ہیں اور ہر انسان حرکت میں آ جاتا ہے۔ اس کی برکت اور رحمت اتنی زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے اپنے وعدے توڑ دیے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی کہ اس نے تمہارے پاس رسول بھیجے اور اپنی کتابیں نازل فرمائیں تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ سے درخواست کی کہ یا الہی مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیں کہ جس کے تحت ابن حبان کی روایت میں یہ ذکر ہے اس کا کہ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ یا الہی مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیں کہ جس کے ساتھ میں آپ کو یاد کیا کروں اور آپ کو پکاروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ تو تیرے تمام بندے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی کہ مجھے کوئی خاص چیز سکھا دیں، تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور ان سب کے درمیان جو کچھ چیزیں اس میں شامل ہیں سب ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو اکیلا اس سے وزنی کچھ بھی نہ ہوگا، یعنی لا الہ الا اللہ سب سے بھاری وزن میں ہے۔ اور اس کے معنی اور مفہوم کا لحاظ سے یہ بھی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ فضیلت والی دعا عرفہ کے دن کی ہے، اور میری اور میرے سے پہلے انبیاء کی سب سے بہترین دعا یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود پر حق ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور نہ اس کا کوئی شریک ہے، اسی کی بادشاہت ہے اور تعریف بھی اسی کے لیے ہے، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔
اور اسی کلمے کی برکت سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں معافی ملی تھی، یعنی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ان سے غلطی سے ہو گئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، میں نے عرش کے پایوں پر لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یا الہی تو اس کلمے کی برکت سے میری خطاؤں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، بے شک تو بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پاک کلمے کی برکت سے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا تھا۔ اسی طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل اپنے بھائی کے قتل کے بعد جب زمین نے اس کو پکڑ لیا، یعنی وہ زمین میں دھس گیا، پہلے وہ گھٹنوں تک زمین میں دھسا، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے مناجات کی اور معافیاں مانگنے لگا، تب بھی زمین نے اس کو نہ چھوڑا۔ تو پھر دوبارہ جب اس کو زمین نے سینے تک پکڑ لیا، یعنی سینے تک جب وہ زمین میں دھسا دیا گیا، تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ہاں التجا کی کہ یا رب العالمین، میرے باپ نے جس کلمے کے تحت تجھ سے معافی مانگی تھی، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں بھی وہ تیرا پاک کلمہ پڑھ کر تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے اس پاک کلمے کے صدقے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کو چھوڑ دے، اور اگر ہم سے بھی خطائیں یا گناہ کچھ ہو جائے، کچھ بھول چوک ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلمے کو پڑھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف کر دے گا۔ بعض تاریخ میں یہ روایت ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک محفل میں بیٹھے ہوئے قوم بنی اسرائیل کو واعظ کر رہے تھے، اور بعض روایتوں میں یوں بھی آتا ہے کہ جب اس میدان میں قوم بنی اسرائیل کو نصیحت کرنے لگے تو اس وقت اللہ کے حکم سے ایک سفید بادل نے ان کے سر پر سایہ کر دیا۔ اس وقت ان لوگوں کے دلوں میں یوں خیال گزرا اور وہ کہنے لگے کہ آج ہمارے برابر علم و فضیلت کسی کے پاس نہیں ہے، یعنی جتنا علم و فضل ہمارے پاس ہے اتنا کسی کے پاس بھی نہیں۔ حضرت موسیٰ نے اس واسطے یہ بات کہی کہ 40 اونٹ کا بوجھ تورات کی تختیوں میں تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تورات کو حفظ کر رکھا تھا اور خداوند تعالیٰ سے بلا واسطہ وہ بات کیا کرتے تھے۔ یہ سن کر اس محفل میں موجود ایک شخص نے حضرت موسیٰ سے کہا، آپ بالکل بجا فرماتے ہیں کہ آپ کے برابر اللہ نے کسی کو علم نہیں دے رکھا، مگر اس کے تمام طرح کے مدارج میں آپ بلند و بالا ہیں۔ حضرت موسیٰ نے ان لوگوں سے کہا، تم سچ کہتے ہو، حقیقت میں کسی کو بھی اپنے سے زیادہ بلند نہیں دیکھتا۔ اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا، اے موسیٰ، ایسا خیال دل میں مت لاؤ کہ تجھ سا کوئی نہیں، خبردار، میرے بندوں میں تجھ سے زیادہ علم والا ایک بندہ ہے، اور تجھ کو کیا معلوم ہے کہ میں نے کس کو زیادہ علم دیا ہے؟ دیکھ، خلق میں ایک نیک میرا بندہ ہے جو تجھ سے بھی زیادہ علم والا ہے، وہ بحرین میں ہے، اس سے جا کر ملاقات کر دیکھو، اور پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ اس کا علم زیادہ ہے یا تمہارا۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے خداوند تعالیٰ، وہ کون ہے؟ مجھے اس کو دکھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، بحرین کے قریب ایک میدان ہے، اس میں وہ رہتا ہے، اور وہ اسی کام پر مامور ہے کہ ہر گمراہ کو وہ راستہ بتاتا ہے، اور میری طرف سے یہ معجزہ بھی اس کو دیا گیا ہے کہ وہ زندہ کو مردہ اور مردہ کو وہ زندہ کرتا ہے، اور اس کے ذمے اور بھی بہت سے کام ہے۔ اس شخص کا نام خضر ہے، لہٰذا تو اگر دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو جا کر دیکھ، پھر تجھ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ نے اس کو کیا کیا کرامات عطا کر رکھی ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع بن نون کے ساتھ مجمع البحرین کی طرف سفر کو روانہ ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع سے کہا کہ قرآن میں ارشاد ہے کہ جب کہا حضرت موسیٰ نے اپنی جوان یوشع کو
کہ میں نہ ہٹوں گا جب تک پہنچوں گا دو دریا کے ملاپ پر، خواہ میں چلا جاؤں برسوں تک، یعنی مجھے کتنے ہی سال تک لگ جائیں، میں مجمع البحرین تک ضرور جاؤں گا۔ مجمع البحرین دو دریاؤں کا نام ہے جو فارس اور روم کے درمیان، مشرق کے درمیان واقع ہے، اور ان کے ساتھ حضرت موسیٰ نے ایک زنبیل میں ایک بھنی ہوئی نمکدار مچھلی بھی رکھ لی، اور یہ تلی ہوئی مچھلی تھی جس ان دونوں نے یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع نے کھانی تھی۔ جب یوشع علیہ السلام نے دریا کے کنارے ایک پتھر کے قریب زنبیل رکھ دی اور پھر اسی دریا کے پانی میں سے مطلب ایک پانی کا قطرہ اس مچھلی کے اوپر گر گیا تو وہ مچھلی زندہ ہو گئی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا کہ ایک بھنی ہوئی مچھلی کے اوپر جب دریا کا پانی کا ایک قطرہ گرا تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئی۔ زنبیل میں سرنگ بنا کر دریا میں وہ چلی گئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس جب پہنچے دریا کے کنارے تو اپنی مچھلی کو بھول گئے، تو اس مچھلی نے اپنی راہ نکالی سرنگ بنا کر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے اس وقت، اور کچھ دیر بعد جب اٹھ کر اپنی جگہ سے وہ راستے پر چل دیے، اور پھر دوسرے دن فجر کی نماز پڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک محسوس ہونے لگی۔ اس وقت انہوں نے اپنے ساتھی یوشع بن نون سے کہا کہ وہ مچھلی کھانے کے لیے لے آؤ، تو حضرت یوشع کہنے لگے کہ وہ مچھلی تو جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں اس جگہ پر زندہ ہو کر سرنگ بنا کر دریا میں چلی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو وہی جگہ ہے جہاں ہم نے رکنا تھا۔ پھر وہ دونوں اپنے پاؤں کے نشان پر چلتے ہوئے الٹے پاؤں وہاں پر پہنچے، بس انہوں نے وہاں پر اللہ کا ایک اور بندہ دیکھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے مہر اور علم سکھا رکھا تھا۔ غرض حضرت موسیٰ اور یوشع دونوں اپنی جگہ پر واپس آئے جہاں مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی تھی، اور وہی مچھلی دریا میں کبھی تو پانی کے اوپر دکھائی دیتی اور کبھی وہ پانی میں ڈوبتی نظر آتی۔ اس مچھلی کو جب حضرت موسیٰ نے دیکھا تو حضرت موسیٰ دریا میں جا گرے، اور پھر پانی میں تاکہ اس پانی میں جا کر مچھلی کو پکڑ لیں۔ جب انہوں نے پانی میں غوطہ لگایا تو ایک گنبد نظر آیا جو پانی میں کھڑا تھا، اور اس میں حضرت خضر علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ جب حضرت خضر نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت موسیٰ نے السلام علیکم کہا اور پھر ان کے سامنے بیٹھے، انہوں نے حال پوچھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا پورا حال بیان کیا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر میں بات چیت ہو رہی تھی کہ اچانک ایک پرندہ آیا اور اس نے اپنی چونچ دریا کے پانی میں مار کر پانی چونچ میں لے کر اڑ گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم سے زیادہ علم والا کوئی نہیں، حالانکہ بنی آدم کے پاس جو علم ہے وہ اس پرندے کی چونچ میں جو پانی ہے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے تربیت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک علم مجھ کو ہے اور وہ تم کو نہیں ہے، اور ایک علم تمہارے پاس ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے خضر میں تمہاری پیروی کروں گا اور مجھے تو وہ علم سکھا دے، اور یعنی خدا نے تجھ کو جو علم سکھایا ہے سو وہ مجھ کو سکھا۔ حضرت خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے، لہٰذا حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا اور کچھ نہیں کہوں گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا البتہ تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا اور میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد وہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر نے کشتی کو پھاڑ ڈالا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم نے بے وجہ کشتی کو پھاڑ ڈالا، اس طرح تو ہم ڈوب جائیں گے، اور اے خضر تم نے یہ بہت غلط کام کیا۔ حضرت خضر نے فرمایا اے موسیٰ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری بھول معاف کر دیجئے، اب میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد حضرت خضر کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی تو حضرت خضر نے اس لڑکے کو مار ڈالا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم نے اس ناحق اس لڑکے کو مار ڈالا، یہ تو تم نے بڑا ہی ناحق
फेल किया। फिर हज़रत खिज़र ने मूसा से कहा कि मैंने कहा था ना मूसा कि तुम मेरे साथ सब्र न कर सकोगे। हज़रत मूसा ने कहा कि अगर इसके बाद मैं कोई बात पूछूं तो तुम मुझे अपने साथ न रहने देना। ये कहकर वो दोनों चले गए। यहाँ तक कि वो एक गांव में पहुँचे और गांव वालों से उन्होंने खाना मांगा तो उन्होंने उनकी ज़ियाफ़त करने से इनकार कर दिया। बस उन गांव वालों की एक दीवार थी जो कि गिरने के करीब थी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को सीधा कर दिया। ये देखकर हज़रत मूसा ने कहा कि ए खिज़र, अगर तू चाहता तो इस दीवार की मज़दूरी ले लेता और हम उस मज़दूरी से खाना खा लेते। इसके बाद खिज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा से फरमाया कि वो कश्ती जिसको मैंने दागदार किया और फाड़ डाला वो कुछ गरीब लोगों की थी कि वो उस पर मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बाल बच्चों का पेट पालते थे। वो ज़ालिम बादशाह हर अच्छी कश्ती छीन लेता था तो मैंने उसको ऐबदार कर दिया ताकि उसको बादशाह ना छीन सके। और वो लड़का कि जिसको मैंने कत्ल कर डाला वो अपने वालिदैन के लिए कल मुसीबत का बाइस बनता। जब वो जवान होता तो वो बदकार और बेरा रवी का शिकार हो जाता, इसलिए मैंने उसको मार डाला ताकि वो अपने वालिदैन को दुख और तकलीफ़ ना पहुंचा सके। और तीसरा, वो दीवार जो गिर रही थी अगर वो गिर जाती तो उस दीवार के नीचे 2 यतीम लड़कों का ख़जाना दबा हुआ था। उसके गिरने से वो ख़जाना बाहर आ जाता जिसे लोग छीन लेते। इसलिए मैंने उस दीवार को सीधा कर दिया कि ताकि वो ख़जाना वहीं पर छुपा रहे और उन लड़कों की अमानत किसी को भी नज़र ना आ सके। फिर हज़रत खिज़र ने कहा कि ए मूसा, तुमने समझा था कि तुम्हारे बराबर किसी को इल्म नहीं और तुमने ये ना सोचा कि खुदा के बंदे एक से ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि तुम्हारा इल्म उनके सामने राई और सरसों के बराबर है। बस अब तुम जाओ और अब हमारी तुम्हारी जुदाई का वक्त है और 2-3 बातें नसीहत की मुझसे याद रखो। नंबर 1, खुश रहो, खुश खल्क रहो और तुम्हारी इज्जत और वक़ार होगा और तुर्शरुई और गरूर कभी भी मत करना। और इसके बाद हज़रत खिज़र और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अलग हो गए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। और मज़ीद ऐसी वीडियोस से इंशाल्लाह मैं आप का नेक्स्ट वन शेयर करूंगी। और अगर व्यूअर्स आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नाज़ शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।